الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے پورے سال کے سب سے زیادہ مقدس مہینے رمضان المبارک کو ہمیں نصیب فرمایا، اور یہ بھی رب کائنات کا فضل ہے کہ اس نے رمضان کے پہلے جمعہ کو ہم کو نصیب فرمایا۔ پورے سال میں سب سے زیادہ مقدس مہینہ اور تمام ایام میں سب سے زیادہ مقدس دن یہ جمعہ کا دن ہے۔ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم کو اتنی زندگی عطا فرمائی کہ ہم رمضان کا استقبال کر سکیں، رمضان میں رب کائنات کو یاد کر سکیں، تراویح کا اہتمام کر سکیں، تلاوت کلام پاک کا اہتمام کر سکیں۔ ورنہ دنیا میں کتنے ایسے افراد تھے جو پچھلے رمضان میں باحیات تھے، لیکن رب کائنات نے اس رمضان میں ان کو حیات نہیں دی اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ رب کائنات کا فضل ہے کہ اللہ رب العالمین نے ساری پریشانیوں اور ساری مشکلات کے باوجود ہم کو یہ مقدس مہینہ عطا فرمایا۔ یہ مہینہ جو کہ شہر قرآن ہے، یہ مہینہ جو قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ہے، یہ مہینہ جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ خوشخبری اور بشارت دی ہے کہ اس میں نوافل کا ثواب اور فرائض کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے آخری عشرے میں اللہ رب العالمین نے وہ طاق رات رکھی ہے جس میں سے ایک گھڑی ایسی ہے جس کی عبادت کو 1000 سال کی عبادت سے بہتر قرار دیا گیا۔ یہ رب کائنات کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ مقدس مہینہ نصیب فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی تیاری کے لیے شعبان میں نفلی روزوں کا اہتمام فرماتے تھے۔ اس رمضان کے مہینے کے آخری عشرے کی تیاری کے لیے اپنے اہل و عیال کو بیدار کیا کرتے تھے، ان کو عبادات پر ابھارا کرتے تھے، اور اس بات کا بار بار ان لوگوں کو اس بات کی وصیت کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کیا جائے۔ آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے اس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے ویسے ہی فرض کیے گئے ہیں جیسے ماضی کی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ لعلکم تتقون، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کر لو، اللہ رب العالمین کی خشیت اختیار کر لو، رب کائنات سے ڈرنے لگو، اللہ رب العالمین کا خوف تمہارے دلوں میں بیٹھ جائے۔ یہ روزوں کا بنیادی مقصد ہے۔ اگر تقوی کے مقصد کے حصول کے لیے مسلمانوں کو حقیقی معنی میں رب کائنات کی جانب رجوع کرنا ہے تو ان کو سمجھنا ہوگا
کہ صرف مسجدوں کو آباد کر دینا، تراویح کا قیام کر لینا، تلاوت کلام پاک کا اہتمام کر لینا، روزوں کا اہتمام کر لینا، صدقات و خیرات اور زکوٰۃ کا اہتمام کر لینا، معاف فرمائیں گے یہی محض روزے کا اور رمضان کے روزوں کا مقصد نہیں ہے، بلکہ تقوی کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ انسان جہاں ظاہری طور سے اپنے آپ کو مسجدوں سے جوڑے، ظاہری طور سے صدقات و خیرات اور زکوٰۃ کا اہتمام کرے، ظاہری طور سے نمازوں کا اور تلاوت کلام پاک کا اہتمام کرے، وہیں تقوی کا ایک بنیادی تقاضا یہ بھی ہے کہ انسان اپنے باطن کی پاکیزگی کا اہتمام کرے۔ وہ اگر رمضان کے پہلے جھوٹ بولتا تھا تو جھوٹ بولنے سے توبہ کرے، وہ رمضان کے پہلے جھوٹ بول کر کے کاروبار کرتا تھا تو رمضان کے مہینے میں ایسی توبہ کرے کہ ساری زندگی اس پر قائم رہے۔ وہ رمضان کے پہلے کسی کو ستاتا تھا، زبان کا غلط استعمال کرتا تھا، لوگوں کو دھوکہ دیتا تھا، لوگوں کے ساتھ غلط معاملات کرتا تھا، تو اس تقوی کا تقاضا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ان چیزوں سے توبہ کر کے اپنے باطن کو پاکیزگی فراہم کرے، جھوٹ سے توبہ کرے، دھوکہ دھڑی سے توبہ کرے، غلط بیانی سے توبہ کرے، کاروبار کے اندر غیر اسلامی طریقے کو اختیار کرنے سے توبہ کرے۔ تقوی کا بنیادی مقصد یہی ہے، اور تقوی کے بارے میں اسی وجہ سے علماء کرام نے اس کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا خل الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقی، کہ چھوٹے بڑے جو بھی گناہ ہیں ان کو چھوڑ دو، ان سے توبہ کر لو، رب کائنات کی جانب رجوع کر لو، ذاک التقی، یہی تقوی ہے۔ چاہے چھوٹے گناہ ہوں یا بڑے گناہ ہوں، ان سے توبہ کرنا، ان سے رجوع کرنا، رب کائنات کی رضامندی کے خاطر ان کو چھوڑ دینا، یہ بنیادی طور سے تقوی ہے۔ اور آپ دیکھیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کسی صحابی رسول سے یہ دریافت کیا کہ تقوی کا معنی کیا ہے، تو بتایا گیا کہ انسان جب خاردار جھاڑیوں کے درمیان ایک تنگ راستے سے گزرتا ہے تو اس کے گزرنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے، در حقیقت وہی تقوی ہے۔ فرمایا جب وہ گزرتا ہے تو اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہے، اپنے جسم کو سکوڑ لیتا ہے، اور بڑے احتیاط کے ساتھ اس راستے سے نکلتا ہے کہ کہیں اس کا جسم یا اس کے کپڑے اس کن کانٹوں میں الجھ کر کے پھٹ نہ جائیں یا اس کا جسم زخمی نہ ہو جائے۔ یہی تقوی کی حقیقی تعبیر ہے کہ اس دنیا کے فتنوں میں چاہے عقیدے کے فساد کا معاملہ ہو، منہج کے فساد کا معاملہ ہو، قرآن و سنت کی پیروی کے حقیقی مفہوم کا معاملہ ہو، کاروبار کے مسائل ہوں، بچوں کی تربیت ہو، کھانے پینے کے مسائل ہوں، شادی بیاہ کے مسائل ہوں، لین دین کے مسائل ہوں، صدقات و خیرات کے مسائل ہوں، زکوٰۃ کو نکالنے، لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے، کسی بھی چیز کے مسائل ہوں، یہاں تک کہ انسان چلے تو کون سے آداب اختیار کرے، لیٹے تو کون سے آداب اختیار کرے، سونے کے احکامات کیا ہیں، جاگنے اور بیدار ہونے کے احکامات کیا ہیں، شادی بیاہ کے مسائل کیا ہیں، بچوں کی تربیت کے مسائل کیا ہیں۔ جب انسان چوہائی پر چڑھے تو کون سے آداب اختیار کرے، ڈھلان پر اترے تو کون سے آداب اختیار کرے، اس کو لباس کون سا پہننا ہے، جوتے کون سے اختیار کرنے ہیں، اس کو کس انداز سے اپنی نگاہوں کا استعمال کرنا ہے، کون سے اسالیب اختیار کرنے ہیں، یہ ساری کی ساری زندگی کے اتار چڑھاؤ اور زندگی کے معاملات، ان تمام کی تمام چیزوں میں جب تک انسان رب کائنات کے تقوی کو، اس کی خشیت کو، اس کے ڈر کو اپنے دل میں بیٹھا کر کے زندگی نہیں گزارے گا، جب تک گویا وہ متقی اور پرہیزگار نہیں ہے، تو رمضان کے روزوں کا
بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے، لیکن ہم اپنا جائزہ لیں، اپنا احتساب کریں، اپنے عمل کو دیکھیں، اپنی گریبان میں جھانک کر کے اتر کر کے اپنے ایمان کا جائزہ لیں، تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دھوکہ ہے۔ ہم نے رمضان کے چاند کو دیکھتے ہی جو نوجوان ہیں، جو لڑک پن کے شکار ہیں، بالخصوص ان لوگوں نے رمضان کا چاند دیکھتے ہی اس نیت سے رمضان کے مہینے کی نمازوں کی پابندی کرنی شروع کر دی کہ اگر ہم رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر کے نمازوں کی پابندی نہیں کریں گے تو نمازیں قبول نہیں ہوں گی، روزہ قبول نہیں ہوگا، ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس نیت سے ہم رمضان کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ عید کا چاند دیکھتے ہی ہماری مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں، لوگ نمازیں چھوڑنے لگتے ہیں، قرآن مجید کو جزدانوں میں سجا کر کے رکھ دیا جاتا ہے، صدقات و خیرات کا سلسلہ روک دیا جاتا ہے، لوگوں کے اوپر خرچ کرنے، افطار کرانے، خدمت خلق کا جذبہ، ساری کی ساری چیزیں سست پڑ جاتی ہیں، ماند پڑ جاتی ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے اخلاص کے ساتھ رمضان کو شروع نہیں کیا۔ رمضان کے روزوں کا مقصد تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اس تقوی کا تقاضا ہے کہ آپ نمازیں روزے کی قبولیت کی نیت سے نہ پڑھیں، بلکہ رب کائنات کی رضامندی اور اس کے تقوی کو اختیار کر کے پڑھیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ مسجدیں جیسے سال بھر ویران رہتی ہیں، اگر ہم ایسے ہی اس کو ویران چھوڑنے لگے تو ان مسجدوں کو منہدم کرنے والے، ان کے اوپر غلط نگاہیں ڈالنے والے، ان کی جانب غلط اشارے کرنے والے، اور اس بنارس کی سرزمین پر جہاں گیان وافی مسجد کا مسئلہ ہمارے سر پر منڈلا رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری عبادت گاہوں پر کس انداز سے ناجائز قبضوں کی سازشیں چل رہی ہیں، اس کے باوجود ہم ان مسجدوں کو آباد نہ کر سکیں، ان کے حقوق ادا نہ کر سکیں، ان مسجدوں میں پابندی کے ساتھ نمازیں ادا نہ کر سکیں، صرف امام و مؤذن اور چند بزرگ لوگ آ کر کے ان مسجدوں میں نماز پڑھیں اور رمضان آتے ہی یہ بھرنے لگیں، رمضان کے رخصت ہوتے ہی یہ ویران پڑ جائیں، تو معاف فرمائیں گے یہ اسلام کا تقاضا نہیں ہے، یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے۔ ایمان و اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ یہ مسجدیں پورے سال آباد رہنی چاہیے۔ اسلام و ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ رمضان گزر جانے کے بعد بھی ہم اپنے نرم و گداز بستروں کو چھوڑ کر کے ان مسجدوں سے صلاۃ فجر میں اپنے رشتے کو اتنا مضبوط کریں کہ اخلاص کے نتیجے میں پڑھی گئی صلاۃ فجر کی نماز میں اس کی فضیلت کو اپنانے کے لیے اس کو پڑھنے کے بعد دن بھر ہم رب کائنات کے حفظ و امان میں آ جائیں جو بشارت اس نے دے رکھی ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اتنی لاپرواہی، اتنی سست روی اور دین سے دوری، علماء بیزاری، دین بیزاری، اس انداز کی زندگی گزار کر کے ہم چاہیں کہ ہم کو عزت و وقار مل جائے، دنیا میں مقام مل جائے، عہدہ و منصب مل جائے، عزت مل جائے، تو معاف فرمائیں گے یہ ممکن نہیں ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک روایت کی تلاوت کی، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به والجہل فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص زور کو نہ چھوڑے، جھوٹ کو نہ چھوڑے، جھوٹی قسموں کو اور جھوٹی گواہیوں کو نہ چھوڑے، اپنی زبان کی حفاظت نہ کرے، غلط بیانی سے توبہ نہ کرے، مبالغہ آرائی سے توبہ نہ کرے، کاروبار میں دھوکہ دھڑی اور غلط بیانی سے توبہ نہ کرے، جو شخص زور اور جھوٹ کو نہ چھوڑے، جو اسلام کے سچائی کی صفت کے مد مقابل
अपनाई जाने वाली झूठ की सिफत और उसकी तमाम قسموں اور نوعیتوں سے توبہ نہ کرے تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو کھانا اور پینا چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ صبح سے شام تک بھوکا رہے، پیاسا رہے، رب کائنات اس بات کا محتاج نہیں ہے۔ اور اس روایت میں جہل کا تذکرہ کیا گیا کہ انسان شہادت زور، قول زور، جھوٹ اور کذب بیانی کو نہ چھوڑے اور جہالت کو نہ چھوڑے۔ انسان جہالت کب اپناتا ہے؟ رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہوتے سوشل میڈیا پر تراویح کی رکعت کے بارے میں بحث و مباحثہ شروع ہونا، اسی طریقے سے ہمارے علاقوں کے مسجدوں سے، ممبروں سے اس بات کا بار بار اعلان کیا جانا کہ افطار کا وقت ہو چکا ہے، لیکن 2 منٹ احتیاط کے طور پر ہم رک جائیں، اس بات کا بار بار دہرایا جانا کہ اللہ رب العالمین نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو زبان سے روزے کی نیت کا حکم دیا ہے، یہ سب کا سب زور ہے، یہ جہالت ہے، اس کی کوئی دلیل قرآن و سنت سے نہیں ملتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا جس نے افطار میں جلدی کی اس نے خیر کو اپنا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے روزے کی نیت کے بارے میں الفاظ کی ادائیگی اور الفاظ کے استعمال کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا، لہذا زبانوں سے نیت کرنا یہ بدعت ہے، دل کے ارادے کا نام یہی نیت ہے۔ لیکن رمضان آتے آتے کیا ہوتا ہے؟ پہلے یہ ہوتا تھا کہ حرمین میں اب امام محترم 11ویں رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، 20 رکعت پڑھائی جاتی ہے، امام کا ہاتھ یہاں بدھا ہے، امام نے رفع الیدین کیا نہیں کیا، کیمرے میں دیکھ کر کے ان چیزوں کو دلیل اور حجت بنایا جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ اس بحث و مباحثے کے لیے نہیں ہے، بلکہ رمضان کا مہینہ قرآن و سنت کی جانب رجوع کرنے کے لیے ہے۔ اللہ کی قسم اگر کوئی عمل حرم کے اندر خلاف سنت کیا جاتا ہے تو ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے، اور قیامت کے دن ان کو بھی جواب دینا ہے، ہم کو بھی جواب دینا ہے۔ ہم مکلف ہیں اس بات کے کہ ہمارے پیارے حبیب نے کون سا عمل کس کیفیت میں انجام دیا، ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ صحابہ کرام نے اس عمل کو کیسے برت کر کے دکھایا، ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ کون سے عمل میں قرآن و سنت اور صحابہ کرام کے عمل کی کون سی رہنمائی موجود ہے۔ ہمارے لیے یہی حرف آخر ہے، اور اللہ کی قسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل، آپ کا عمل، آپ کا حکم، آپ کا فرمان، آپ سے ثابت شدہ عمل اتنا قیمتی ہے کہ ساری دنیا بھی اس کی مخالفت کرتی رہے، دنیا کے کسی بھی مقام پر اس کے خلاف عمل کیا جائے، لیکن ہماری نظر میں جو پاکیزگی ہمارے رسول کے عمل میں ہے، ہمارے نبی کے عمل میں ہے، ہمارے رسول کے حکم میں ہے، اس کے طریقے میں ہے، وہ پاکیزگی دنیا کے کسی طریقے میں نہیں ہو سکتی۔ لہذا رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی آپ رکعت تراویح کے جھگڑے میں اپنے آپ کو الجھا دیں، نیتوں کے بارے میں اپنے آپ کو الجھا دیں، اور اسی طریقے سے دوسرے مسائل کی پیروی کر کے آپ لڑائی جھگڑے میں اپنی زندگی کو گزاریں۔ معاف فرمائیں گے، یہ رمضان کے وقت کا، اس کی برکتوں کا، اس کی رحمتوں کا ضیاع ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان مسائل میں نہ پڑھ کر کے قرآن و سنت کی جانب رجوع کریں، قرآن و سنت کی پیروی کریں، صحابہ کرام کا طریقہ اختیار کریں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں، اس بابرکت مہینے میں رب کائنات کو راضی کرنے اور اس کو خوش کرنے کا بندوبست کریں۔ اللہ رب العالمین کون سی چیزوں سے راضی ہوگا تو ہماری بگڑی کو بنا دے گا، رب کائنات کون سی چیزوں سے راضی ہوگا کہ ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے،
وہ رب کائنات جانتا ہے کہ جب ابرہہ نے مسجد حرام اور خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا تو پرندوں کے لشکروں کے ذریعے کس انداز سے ابرہہ کو اور اس کے ہاتھی کے قافلے کو کس انداز سے رب کائنات کو تباہ کرنا ہے، وہ رب کائنات جانتا ہے کہ بدر کے مقام پر مسلمان بے سر و سامانی، بغیر ہتھیار، بغیر کھانے پینے کے سامان کے اترے، لیکن تقوی، پرہیزگاری، رب کائنات پر اعتماد، رب کائنات پر توکل، رب کائنات پر بھروسہ اتنا بھرپور تھا کہ کم تعداد نے زیادہ تعداد پر مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا۔ تو یہ تھوڑی تعداد، ہمارا قلت میں ہونا، ہمارا اقلیت میں ہونا، یہ کچھ معنی نہیں رکھتا۔ ایک انسان اگر تنہا ایک مسلمان بھی رب کائنات کا سچا فرما بردار ہے، اس کا تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارتا ہے، تو اس ایک شخص کو قرآن مجید امت کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین تعداد کا، بھیڑ کا محتاج نہیں ہے، بلکہ رب کائنات ہم کو اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ ہم اس کے دین پر قائم رہیں، اور دین پر قائم رہنے والے ہمیشہ آٹے میں نمک کے برابر اقلیت میں اور اقلیتوں کے درمیان تھوڑی تعداد میں زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں۔ ان کو اجنبی سمجھا جاتا ہے، ان کو مطعون کیا جاتا ہے، ان پر لعنتیں بھیجی جاتی ہیں، ان کو گالی گلوچ کیا جاتا ہے، ان کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں، سازشیں کی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا مقام یہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم حتی یأتی امر اللہ۔ فرمایا کہ میری امت میں ایک گروہ قیامت تک اس بات پر قائم رہے گا کہ وہ حق کی پیروی کرتا رہے گا، حق پر قائم رہے گا، حقانیت کی پیروی کرے گا، اور اس کو نقصان پہنچانے والے لاکھ کوششیں کر لیں، لاکھ کاوشیں کر لیں، لاکھ سازشیں کر لیں، بڑی سے بڑی سازشیں رچ لیں، لیکن نقصان پہنچانے والے اس گروہ کو نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ یہ امید ہے ہمارے بر صغیر میں، ہمارے وطن عزیز میں، اس دنیا میں زندگی گزارنے اور پاکیزہ زندگی اختیار کرنے کی یہ امید ہے، یہ روایت کہ اگر ہم نے حقیقی معنی میں اسلام کی جانب رجوع کیا تو دنیا کی کوئی طاقت ہم کو زیر نہیں کر سکتی، کیونکہ ہمارے نبی اور ہمارے رسول کی پیشین گوئی ہے، اس نے یہ بشارت سنائی ہے۔ لہذا اگر آپ کو عزت و وقار چاہیے تو ان مسجدوں کا حق ادا کریں، آپ کو عزت و وقار چاہیے تو مدارس اسلامیہ کو مضبوط کریں، تاکہ وہاں سے نکلنے والے علماء پورے اخلاص کے ساتھ اس دنیا کے اندر دعوت دین کا حقیقی فریضہ انجام دے سکیں۔ اگر آپ کو عزت و وقار چاہیے تو رب کائنات سے اپنے رشتے کو مضبوط کیجئے، آپ کو عزت و وقار چاہیے تو علماء کے مقام کو سمجھیے، علماء بیزاری سے توبہ کیجئے، آپ کو عزت و وقار چاہیے تو دین کی جانب رجوع کیجئے، آپ کو عزت و وقار چاہیے تو حلال کمائی پر اکتفا کیجئے، حرام سے اجتناب کیجئے، آپ کو عزت و وقار چاہیے تو منہج صحابہ اور قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیے، آپ کو عزت و وقار چاہیے تو اس دنیا میں اٹھنے والے فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے منہج سلف کی جانب رجوع کیجئے، آپ کو عزت و وقار چاہیے تو ایسی صورت میں وہ روایت سامنے رکھیے کہ بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ فطوبى للغرباء، کہ یہ اسلام غربت اور اجنبیت کی حالت میں آگے بڑھا تھا، اجنبیت کی حالت میں یہ اسلام آیا تھا، اجنبیت اور غربت کا یہ عالم تھا
کہ میرے نبی کے گھر میں 3 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ اجنبیت اور غربت کا یہ عالم تھا کہ وہ لوگ پیبند لگے کپڑے پہنتے تھے۔ اجنبیت اور غربت کا یہ عالم تھا کہ صحابہ کرام بھوک سے بلکتے تھے۔ اجنبیت اور غربت کا یہ عالم تھا کہ صحابہ کرام کو اسلام کے ابتدائی دور میں، مکی دور میں چھپ کر کے اسلام کی دعوت دینی پڑتی تھی، لیکن اس کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو دلاسا دیا، ان کو ہمت دی، ان کو حوصلہ دیا، ان کو صبر کی تلقین کی، اور ان کو کہا کہ اسی انداز سے تم زندگی گزارتے رہو، رب کائنات تمہارا معاون اور تمہارا حامی ہوگا۔ لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس عزت و وقار کے لیے دین کے حوالے کر دیں اپنی ذات کو، اپنے معاملات کو، اپنی تجارت کو، اپنے کاروبار کو، اپنے خاندان کو، اپنی ذات کو، اپنے بچوں کو، اور اپنی ذات اور اپنی تمام کی تمام چیزوں کو ہم رب کائنات کے حوالے کر دیں، تقوی کے حوالے کر دیں۔ اسی بنیاد پر ہم کو عزت و وقار ملنے والا ہے۔ رب کائنات ہم کو قرآن و سنت کی جانب رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے ویسے ہی فرض کیے گئے ہیں جیسے ماضی کی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ جو قول زور اور جہالت کی باتوں کو نہیں چھوڑتا، علمی بنیادوں پر گفتگو نہیں کرتا، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ، تو رب کائنات اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ وہ رب کائنات کے لیے کھانا اور پینا چھوڑ دے، بھوکا اور پیاسا رہے۔ ایسے لوگوں کو روزہ رکھنے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ لہذا ہم اپنے ظاہر و باطن کو پاکیزہ بنائیں۔ یہ تقوی جو رمضان کے روزوں کا بنیادی مقصد ہے، اس تقوی کے قرآن مجید میں 5 معانی ذکر کیے گئے ہیں، ان کا تذکرہ کر کے میں خطبے کو ختم کروں گا۔ یہ 5 معانی، ان میں سے پہلا معنی یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے، یعنی توحید اور ایمان کے اندر پختگی اختیار کرے۔ انسان توحید اور ایمان کی پختگی کے بغیر کبھی بھی تقوی اختیار نہیں کر سکتا۔ تو قرآن مجید جہاں تقوی کا حکم دیتا ہے، وہاں کسی آیات میں وہ تقوی کے ذریعے سے توحید و ایمان کی مضبوطی کی تعلیم دیتا ہے۔ تو تقوی کا بنیادی مقصد یا بنیادی معنی اور مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنے ایمان کو اور اپنی توحید کو مضبوط کر لے۔ اور معاف فرمائیں گے، جس کا ایمان مضبوط ہوگا، جس کی توحید مضبوط ہوگی، وہ نمازیں نہیں چھوڑتا، وہ رمضان کے بعد بدل نہیں جاتا، وہ مسجدوں کو ویران نہیں کرتا۔ لہذا تقوی اور ایمان کی تقاضوں کا ہمارے اوپر یہ فریضہ ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں تو مسجدوں کو آباد کریں، تقوی اختیار کریں تو توحید کے تقاضوں کی تکمیل کریں، تقوی اختیار کریں تو ایمان کے تقاضوں کی تکمیل کریں۔ یہ قرآن مجید نے تقوی کا پہلا معنی ذکر کیا۔ تقوی کا دوسرا معنی جو قرآن مجید کی آیتوں کے اندر ذکر کیا گیا ہے وہ اخلاص ہے۔ انسان کوئی بھی عمل کرے اس میں اخلاص پیدا کرے۔ اخلاص کا معنی یہ ہے کہ رب کائنات کی رضامندی کے لیے اس عمل کو انجام دے۔ اور جو شخص رب کائنات کی رضامندی کے لیے کوئی عبادت کرتا ہے، معاف فرمائیں گے، رمضان کے بعد ان چیزوں کو چھوڑتا نہیں، مسجدوں کو ویران نہیں کرتا، نمازیں چھوٹنے نہیں لگتی، صدقات و خیرات کے دروازے بند نہیں کیے جاتے، بلکہ اخلاص کی بنیاد پر اگر کوئی عمل شروع کیا گیا ہے
تو انسان اس کی بنیاد پر ہمیشہ اس پر قائم رہتا ہے۔ تقوی کا تیسرا معنی اطاعت و فرمانبرداری کا ہے۔ انسان کتنا بھی تقوی اور پرہیزگاری کا دعویٰ کر لے، لیکن اگر اس نے اتباع رسول کا خیال نہیں کیا تو وہ متقی نہیں ہو سکتا۔ کوئی انسان متقی اور پرہیزگار ہونے کا دعویٰ کرے، اخلاص بھی پیدا کر لے، لیکن نمازیں اپنے امام کے طریقے پر پڑھے اور نماز نبوی کو نظر انداز کر دے، انسان کتنا بھی تقوی اور اخلاص کا دعویٰ کر لے، لیکن اگر اس کا عمل سنت رسول کے مطابق ڈھل کر کے انجام نہیں پاتا تو وہ متقی نہیں ہو سکتا۔ لہذا تقوی کا ایک تقاضا اور ایک معنی اور ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اطاعت و فرمانبرداری کی صفت سے اپنے آپ کو متصف کرے، اور یہ اطاعت ہمارے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے گی، کیونکہ رب کائنات نے جو ضمانت اور جو سرٹیفکیٹ ہمارے نبی کو دیا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ کے ذریعے، کہ جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے گویا رب کائنات کی اطاعت کر لی۔ یہ سرٹیفکیٹ اور یہ ضمانت دنیا کے کسی دوسرے نبی، کسی رسول، کسی ولی، کسی مفتی، کسی محدث، کسی عالم اور کسی خطیب کو نہیں مل سکتا۔ یہ سرٹیفکیٹ ہمارے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ لہذا اتباع اور اطاعت یہ بھی تقوی کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ ایسے ہی تقوی کا ایک معنی جو قرآن مجید کے اندر ذکر کیا گیا وہ خشیت کا معنی ہے، یعنی رب کائنات کا ڈر اور اس کا خوف اپنے دلوں میں رکھا جائے۔ ایک جانب رب کائنات سے امیدیں رکھی جائیں کہ میں نمازیں ادا کروں گا تو ایسی صورت میں مجھ کو اس کے ثمرات ملنے والے ہیں، اس کا نتیجہ ملنے والا ہے، اور دوسری جانب جب وہ چلے، کوئی قدم بڑھائے تو رب کائنات کا ڈر بھی اس کے دل میں ہو کہ میں نے کوئی غلط قدم اٹھایا، کوئی غلط کام کیا تو رب کائنات میرا مؤاخذہ کرے گا، مجھ کو عذاب میں مبتلا کر دے گا، مجھ کو ذلیل و خوار کر دے گا۔ لہذا رب کائنات کا ڈر اپنے دلوں میں باقی رکھنا یہ بھی تقوی کا ایک تقاضا ہے اور ایک معنی اور مفہوم ہے جس کو قرآن مجید نے ذکر کیا۔ اور آخری معنی جو تقوی کا قرآن مجید کے اندر وارد ہوا ہے وہ معنی ہے ترک معصیت کا، یعنی انسان اپنی زندگی میں گناہوں سے توبہ کر لے، گناہوں کو چھوڑ دے، چاہے چھوٹے گناہ ہوں یا بڑے گناہ ہوں، ہر صورت میں وہ گناہوں سے دوری اختیار کرے، توبہ کرے۔ اور ہمارے لیے اس سے بڑا اسوہ اور نمونہ کیا ہو سکتا ہے؟ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک ایک مجلس میں رب کائنات کے سامنے 100 بار کم از کم استغفار کرتا ہوں۔ وہ نبی آخر الزماں جس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے، وہ نبی آخر الزماں جس کے اشارے پر چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، وہ نبی آخر الزماں جس کے بارے میں آخرت کی منازل میں سے پہلے منزل یعنی قبر کے اندر 3 سوالوں میں سے ایک سوال اسی کی ذات گرامی کے بارے میں کیا جائے گا، وہ نبی آخر الزماں جس کی اتباع اور پیروی کو رب کائنات کی محبت کے ساتھ مشروط کر دیا گیا، وہ نبی آخر الزماں جس کے اوپر قرآن مجید جیسی مقدس کتاب کا نزول ہوا اسی رمضان کے مہینے میں، وہ نبی آخر الزماں اپنے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہونے کے باوجود ایک ایک مجلس میں 100 بار استغفار کرتا ہے۔ ہم کو اپنی گریبان میں جھانک کر کے سمجھنا ہوگا کہ ہم رب کائنات کی جانب کتنا رجوع کرتے ہیں، کتنا توبہ و استغفار سے کام لیتے ہیں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کریں، معصیت کے کاموں کو، برائی کے کاموں کو چھوڑیں، توبہ و استغفار کریں،
حلال پر اکتفا کریں، حرام سے بچیں، کیونکہ حرام کی آمیزش جب انسان کی زندگی میں یا اس کے خون میں یا اس کے جسم میں ہوتی ہے تو نہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ اس کی عبادتیں قبول ہوتی ہیں۔ لہذا ہمیں رب کائنات کی جانب رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم کو رمضان کے اس بابرکت مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھانے، قرآن مجید سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے، تراویح اور دوسری نفلی عبادات کا اہتمام کرنے، روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نفلی روزوں کے بارے میں، جو رمضان کے بعد آپ سوموار کو رکھیں، جمعرات کو رکھیں، شوال کے 6 روزوں کا اہتمام کریں، محرم کے روزے کا اہتمام کریں، یوم عرفہ کے روزے کا اہتمام کریں، ہر مہینے میں ایام 20 یعنی 13، 14 اور 15 3 تاریخوں میں، چاند کی تاریخوں میں روزوں کا اہتمام کریں۔ ان نفلی روزوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے رب کائنات کی رضامندی کے لیے ایک روزے کا اہتمام کیا، اللہ رب العالمین اس کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت کے بقدر دور کر دیتا ہے۔ رب کائنات ہم کو فرض روزوں کے ساتھ، واجب روزوں کے ساتھ نفلی روزوں کا بھی اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔